والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ عز وجل۔ آج ہمارا درس سورۃ الرعد سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد کی مختصر سا تعارف، سورہ رعد مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا، ان دو کے سوا سب آیتیں مکیہ ہیں، اور اس سورت کے اندر 6 رکوع ہیں اور 43 آیات مقدسہ ہیں۔ اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ بنی ہے کہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمول ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور کئی مضامین بیان فرمائے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر، حق اور باطل میں بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والوں سے تشبیہ دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان فرمائی گئیں، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ تو بہرحال ہم اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ والذی انزل الیک، اور وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا، جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لاحق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے
تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا اللہ نے۔ ستونوں کے بغیر بلند کرنے سے کیا مراد ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا چھت جو بغیر ستون کے ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی ایک ذات ہے کہ جو اس نے اتنا بہترین ہمیں چھت عطا فرمایا جس کے اندر کوئی کسی قسم کا ستون نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں۔ سورج اور چاند میں ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنی منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس کی تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے، اور وہ اسی کے گرد گھوم رہے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال ہیں اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی قضا، قدرت اور قہر کے تحت داخل ہیں۔ یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے، اور اس میں حکمت ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج و چاند کے حوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل ذکر فرمائے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا ہے، یعنی پانی کے اوپر اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب فرما دیا ہے، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرما دی، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور بغات کے، گرم اور سرد، تر اور خشک، یعنی ہر پھل کو دو دو طرح کا بنایا۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کو بنانے والی ایک ذات ہے کہ جس ذات نے اتنے احسن انداز کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، اس آسمان کو سجایا
اور کائنات کو بنانے کے بعد اس میں طرح طرح کے انعام و اکرام کو رکھا، اس کے اندر نہریں جاری کی، اس کے اندر اناج کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب کیا، اسی خوبصورتی کو تخلیق فرمایا۔ یہ تمام کائنات خود بخود معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو یکتا ہے، جو واحد ہے، اس ذات نے اس پوری کائنات کو، زمین اور آسمان کو سجایا ہے۔ تو اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے، کہ جو سمجھدار ہیں اس کائنات کے اندر اگر غور و تفکر کریں تو معرفت الہی کو پا سکتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنی صفات اس دنیا کے اندر ظاہر فرمائی ہیں، ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی ایک نہ ایک صفت نظر آتی ہے۔ جب انسان اس صفات پر غور و تفکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت میں اور زیادہ ترقی اور عروج پاتا ہے۔ اور دوسری بات، فکر اور غور و عوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک ساعت کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر ایک ذرہ برابر، ایک ساعت برابر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اندر غور و تفکر کرتا ہے، اس کا ایک ذرہ برابر غور و تفکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک ساتھ کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کی آیت کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے پر غور و تفکر کرو، تاکہ تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، اس کے احکام کی معرفت حاصل کر سکو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ